بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان نہایت رحم کرنے والا۔ اے میرے اللہ، تیری حمد کے ذریعے تیری تعریف کا آغاز کرتا ہوں، اور تو اپنے احسان سے راہ راست دکھانے والا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تو معافی دینے مہربانی کرنے کے مقام پر سب سے بڑھ کر رحم و کرم کرنے والا ہے، اور شکنجہ و عذاب کے موقع پر سخت عذاب دینے والا ہے، اور بڑائی اور بزرگی کے مقام پر تو تمام قاہروں اور جابروں سے بڑھا ہوا ہے۔ اے اللہ میرے معبود، میرے پالنے والے، تو نے مجھے اجازت دے رکھی ہے کہ تجھ سے دعا و سوال کروں، پس اے سننے والے اپنی یہ تعریف سن، اور اے مہربان میری دعا قبول فرما۔ اے بخشنے والے میری خطا معاف فرما، پس اے میرے معبود کتنی ہی مصیبتوں کو تو نے دور کیا، اور کتنے ہی اندیشوں کو ہٹایا، اور خطاؤں سے درگزر کی، رحمت کو عام کیا، اور بلاؤں کے گھیرے کو توڑا اور رہائی دی۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کسی کو اپنی زوجہ بنایا اور نہ کسی کو اپنا بیٹا بنایا، نہ ہی اس کا کوئی ساجی ہے سلطنت میں، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا سرپرست ہو۔ اس کی بڑائی کرو بہت بڑائی، حمد اللہ ہی کے لیے ہے، اس کی تمام خوبیوں اور اس کی ساری نعمتوں کے ساتھ۔ حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی حکومت میں اس کا کوئی مخالف نہیں، نہ اس کے حکم میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا ہے۔ حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی آفرینش میں کوئی اس کا ساجی نہیں، اور اس کی بڑائی میں کوئی اس جیسا نہیں۔ حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کا حکم اور حمد خلق میں آشکار ہے، اس کی شان اس کی بخشش کے ساتھ ظاہر ہے، بن مانگے دینے میں اس کا ہاتھ کھلا ہے۔ وہی ہے جس کے خزانے کم نہیں ہوتے، اور کثرت کے ساتھ عطا کرنے سے اس کی بخشش و سخاوت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ زبردست عطا کرنے والا ہے۔ اے معبود میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بہت میں سے تھوڑے کا، جبکہ مجھے اس کی بہت زیادہ حاجت ہے، اور تو ہمیشہ اس سے بے نیاز ہے۔ وہ نعمت میرے لیے بہت بڑی ہے، اور تیرے لیے اس کا دینا آسان ہے۔ اے معبود بے شک تیرا میرے گناہ کو معاف کرنا، میری خطا سے تیری درگزر، میرے ستم سے تیری چشم پوشی، میرے برے عمل کی پردہ پوشی، میرے بہت سے جرائم پر تیری بردباری، جبکہ ان میں سے بعض بھول کر اور بعض میں نے جان بوجھ کر کیے۔ تو اس سے مجھے طمع ہوئی کہ میں تجھ سے وہ مانگوں جس کا میں حقدار نہیں، چنانچہ تو نے اپنی رحمت سے مجھے روزی دی، اور اپنی قدرت کے کرشمے دکھائے۔
قبولیت و اجابت کی پہچان کرائی، پس اب میں باامن ہو کر تجھے پکارتا ہوں اور سوال کرتا ہوں۔ الفت سے نہ ڈرتے گھبراتے ہوئے، اور مجھے ناز ہے کہ اس بارے میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، پس اگر تو نے قبولیت میں دیر کی تو میں بے وجہ نادانی تجھ سے شکوہ کروں گا، اگرچہ وہ تاخیر کاموں کے نتائج سے متعلق تیرے علم میں میرے لیے بہتری کی حامل ہو۔ پس میں نے تیرے سوا کوئی مولا نہیں دیکھا جو میرے جیسے پست بندے پر مہربان و صابر ہو۔ اے پروردگار، تو مجھے پکارتا ہے تو میں تجھ سے منہ موڑتا ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے خفگی کرتا ہوں، تو میرے ساتھ الفت کرتا ہے، میں بے رخی کرتا ہوں۔ جیسا کہ میرا تجھ پر کوئی احسان رہا ہو، تو بھی میرا یہ طرز عمل تجھے مجھ پر رحمت فرمانے اور مجھ پر اپنی عطا و بخشش کے ساتھ فضل و احسان کرنے سے باز نہیں رکھتا۔ پس اپنے اس نادان بندے پر رحم کر اور اس پر اپنے فضل و احسان سے سخاوت فرما، بے شک تو بہت دینے والا سخی ہے۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جو سلطنت کا مالک، کشتی کو رواں کرنے والا، ہواؤں کو قابو رکھنے والا، صبح کو روشن کرنے والا اور قیامت میں جزا دینے والا، جہانوں کا پروردگار۔ حمد ہے اللہ کی کہ جانتے ہوئے بھی بردباری سے کام لیتا ہے، اور حمد ہے اللہ کی قوت کے باوجود معاف کرتا ہے، اور حمد ہے اللہ کی کہ حالت غضب میں بھی بڑا بردبار ہے، اور جو چاہے اسے کر گزرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ حمد ہے اللہ کی جو مخلوق کو پیدا کرنے والا، روزی کشادہ کرنے والا، صبح کو روشنی بخشنے والا، صاحب جلالت و کرام اور فضل و نعمت کا مالک ہے، جو ایسا دور ہے کہ نظر نہیں آتا اور اتنا قریب ہے کہ راز کو بھی جانتا ہے۔ میرے اللہ، تو دلوں کے راز کا جاننے والا ہے، تو بندے کی مصیبت کو جاننے والا ہے، تو مشکلات کو جاننے والا ہے۔ اے غفور و رحیم، رحم کرنے والے، جلدی راضی ہو جانے والے، اے پکارنے والوں کی آواز سننے والے، اے سوال کرنے والوں کی آواز سننے والے، میرے اللہ، میرے معبود، اے میرے پروردگار، میرے رحمان و رحیم، میرے اللہ، یہ مومنین تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں، میرے اللہ، یہ پھیلے ہوئے ہاتھوں پر تیری نظر ہے، تو دلوں کے راز کا جاننے والا ہے، تجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے اللہ، ان مومنین و مومنات کی دعاؤں کو پورا فرما، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ میرے اللہ، یہ جو حاجتیں لیے بیٹھے ہیں، میرے اللہ، ان کو پورا فرما۔
وہ مبارک اور برتر ہے، حمد ہے اس اللہ کی جس کا ہم سر نہیں، جو اس سے جھگڑا کرے نہ کوئی اس جیسا ہے کہ اس کا ہم شکل ہو، نہ کوئی اس کا مددگار و ہمکار ہے۔ وہ اپنی عزت میں سب عزت والوں پر غالب ہے، اور سبھی عظمت والے اس کی عظمت کے آگے جھکتے ہیں۔ وہ جو چاہے اس پر قادر ہے، حمد ہے اللہ کی جسے پکارتا ہوں تو وہ جواب دیتا ہے، اور میری برائی کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں تو بھی مجھے بڑی بڑی نعمتیں دیتا ہے کہ جس کا بدلہ میں اسے نہیں دیتا۔ پس اس نے مجھ پر کتنی ہی خوشگوار عنایتیں اور بخششیں کی ہیں، کتنے ہی خطرناک آفتوں سے مجھے بچا لیا ہے، کئی حیرت انگیز خوشیاں مجھے دکھائی ہیں۔ پس ان پر اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور لگاتار اس کا نام لیتا ہوں۔ حمد ہے اللہ کی جس کا پردہ ہٹایا نہیں جا سکتا، اس کا در رحمت بند نہیں ہوتا، اس کا سائل خالی نہیں جاتا، اور اس کا امیدوار مایوس نہیں ہوتا۔ حمد ہے اللہ کی جو ڈرنے والوں کو پناہ دیتا ہے، نیکوکاروں کو نجات دیتا ہے، لوگوں کے دبائے ہوئوں کو ابھارتا ہے، بڑا بننے والوں کو نیچا دکھاتا ہے، بادشاہوں کو تباہ کرتا ہے اور ان کی جگہ دوسروں کو لے آتا ہے۔ حمد ہے اللہ کی کہ وہ دھوسیوں کا زور توڑنے والا، ظالموں کو برباد کرنے والا، فریادیوں کو پہچاننے والا، فریادیوں کو پہنچنے والا، اور بے انصافوں کو سزا دینے والا ہے، اور وہ داد خواہوں کا داد راس، حاجت طلب کرنے والوں کا ٹھکانہ اور مومنوں کی ٹیک ہے۔ حمد ہے اللہ کی جس کے خوف سے آسمان اور آسمان والے لرزتے کانپتے ہیں، زمین اور اس کے آباد کار دہل جاتے ہیں، سمندر لرزتے ہیں، اور وہ جو ان کے پانیوں میں تیرتے ہیں۔ حمد ہے اللہ کی جس نے ہمیں یہ راہ ہدایت دکھائی، اور ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت نہ فرماتا۔ حمد ہے اللہ کی جو خلق کرتا ہے اور وہ مخلوق نہیں ہے، وہ رزق دیتا ہے اور وہ مرزوق نہیں، وہ کھانا کھلاتا ہے اور کھاتا نہیں، وہ زندوں کو مارتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ ایسا زندہ ہے جسے موت نہیں بھلا، وہ ایسا زندہ ہے جسے موت نہیں، بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے معبود اپنی رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ پر، جو تیرے بندے، تیرے رسول، تیرے امانت دار، تیرے برگزیدہ، تیرے حبیب اور تیرے پسندیدہ ہیں، تیرے مخلوق میں سے پاسدار ہیں، تیرے راز کے اور پہنچانے والے ہیں، تیرے پیغاموں کے، ان پر رحمت کر، بہترین، نیکو ترین، زیبا ترین، کامل ترین، پاکیزہ ترین، روئیدہ ترین، پاک ترین، شفاف ترین، روشن ترین، اور تو نے جو بہت رحمت کی، برکت دی، نوازش کی، مہربانی کی اور درود بھیجا کسی ایک پر اپنے بندوں میں، اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں اور اپنے برگزیدوں میں سے، اور جو تیرے ہاں بزرگی والے ہیں تیری مخلوق میں سے، اے معبود رحم فرما امیر المومنین علی علیہ السلام پر، جو جہانوں کے پروردگار کے رسول کے وصی ہے، تیرے بندے، تیرے ولی، تیرے رسول کے بھائی، تیری مخلوق پر تیری حجت، تیری بہت بڑی نشانی اور بہت بڑی خبر ہے، اور رحمت فرما صدیقہ طاہرہ، فاطمہ زہرا
سلام اللہ علیہا پر جو تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے، اور رحمت فرما نبی رحمت کے دو نواسوں اور ہدایت والے دو اماموں حسن حسین علیہ السلام پر جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور رحمت فرما مسلمانوں کے اماموں پر کہ وہ علی زین العابدین علیہ السلام، محمد باقر علیہ السلام، جعفر صادق علیہ السلام، موسیٰ کاظم علیہ السلام، علی رضا علیہ السلام، محمد تقی علیہ السلام، علی نقی علیہ السلام، حسن عسکری علیہ السلام، اور خلف ہادی المہدی علیہ السلام ہیں، جو تیرے بندوں پر تیری حجتیں اور تیرے شہروں میں تیرے امین ہیں۔ رحمت ہو ان پر بہت بہت ہمیشہ ہمیشہ۔ اے معبود رحم فرما اپنے ولی امر پر کہ جو قائم امیدگاہ عادل اور منتظر ہے، اس کے گرد اپنے مقرب فرشتوں کا گھیرا لگا دے اور روح القدس کے ذریعے اس کی تائید فرما۔ اے جہانوں کے پروردگار، اے معبود، اسے اپنی کتابوں کی طرف دعوت دینے والا اور اپنے دین کے لیے قائم قرار دے۔ اسے زمین میں اپنا خلیفہ بنا جیسے ان کو خلیفہ بنایا جو اس سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ اپنے پسندیدہ دین کو اس کے لیے پائیدار بنا دے، اس کے خوف کے بعد اسے امن دے کہ وہ تیرا عبادت گزار ہے، کسی کو تیرا شریک نہیں بناتا۔ اے معبود اسے معزز فرما اور اس کے ذریعے مجھے عزت دے، میں اس کی مدد کروں اور اس کے ذریعے میری مدد فرما۔ اسے باعزت مدد دے اور اسے آسانی کے ساتھ فتح دے، اور اسے اپنی طرف سے قوت والا مدد عطا فرما۔ اے معبود اس کے ذریعے اپنے دین اور اپنے نبی کی سنت کو ظاہر فرما، یہاں تک کہ حق میں سے کوئی چیز مخلوق کے خوف سے مخفی و پوشیدہ نہ رہ جائے۔ اے معبود ہم ایسی برکت والی حکومت کی خاطر تیری طرف رغبت رکھتے ہیں جس سے تو اسلام و اہل اسلام کو قوت دے اور نفاق و اہل نفاق کو ذلیل کرے، اور اس حکومت میں ہمیں اپنی اطاعت کی طرف بلانے والے اور اپنے راستے کی رہنمائی کرنے والے قرار دے، اور اس کے ذریعے ہمیں دنیا و آخرت کی عزت دے۔ اے معبود جس حق کی تو نے ہمیں معرفت کرائی اس کے تحمل کی توفیق دے، اور جس سے ہم قاصر ہیں اس تک پہنچا دے۔ اے معبود اس کے ذریعے ہم بکھروں کو جمع کر دے، اس کے ذریعے ہمارے جھگڑے ختم کر اور ہماری پریشانی دور فرما، اس کے ذریعے ہماری قلت کو کثرت اور ذلت کو عزت، اس کے ذریعے ہمیں نادار سے تونگر بنا اور ہمارے قرض ادا کر دے، اس کے ذریعے ہمارا فقر دور فرما دے، ہماری حاجتیں پوری کر دے اور تنگی کو آسانی میں بدل دے، اس کے ذریعے ہمارے چہرے روشن کر اور ہمارے قیدیوں کو رہائی دے، اس کے ذریعے ہماری حاجات برلا اور ہمارے وعدے نبھا دے، اس کے ذریعے ہماری دعائیں قبول فرما اور ہمارے سوال پورے کر دے، اس کے ذریعے دنیا و آخرت میں ہماری امید پوری فرما اور ہمیں ہماری خواست سے زیادہ عطا کر۔ اے سوال کیے جانے والوں میں بہترین اور اے سب سے زیادہ عطا والے، اس کے ذریعے ہمارے سینوں کو شفا دے اور ہمارے دلوں سے بغض و کینے مٹا دے، جس حق میں ہمارا اختلاف ہے اپنے حکم سے اس کے ذریعے ہمیں ہدایت فرما۔ بے شک تو جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے، اس کے ذریعے اپنے اور ہمارے دشمن پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ اے سچے خدا ایسا ہی ہو۔ اے معبود ہم شکایت کرتے ہیں تجھ سے اپنے نبی کے اٹھ جانے کی کہ ان پر ان کی آل پر تیری رحمت ہو، اور اپنے ولی کی پوشیدگی کی اور شاکی دشمنوں کی کثرت اور اپنی قلت تعداد
سادات پر فتنوں کی سختی اور حوادث زمانہ کی یلغار کی شکایت کرتے ہیں، پس رحمت فرما محمد اور ان کی آل پر، اور ہماری مدد فرما ان پر فتح کے ساتھ، اور اس میں جلدی کر کے تکلیف دور کر دے، نصرت سے عزت عطا کر، حق غلبے کا اظہار فرما، ایسی رحمت فرما جو ہم پر سایہ کرے، اور امن عطا کر جو ہمیں محفوظ بنا دے، رحمت فرما اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔